اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی آج کی حدیث حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور کیا فرما، اور یہ حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن اب میں اشارتاً دوں گا۔ اور کیا فرمایا کہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتہ آیا اور وہ انسانی شکل میں، اور اس کے سفید لباس کا، بال سیاہ تھے، اور اس پر سفر کے اثار بھی نہیں تھے، اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا۔ کس طرح؟ حتی جالسا الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھا جس طرح اتحیات اللہ میں بیٹھتے ہیں نا شہادت میں، اس طرح بیٹھا۔ ہم اگر اس طرح سرکار کے روزے پر اس طرح بیٹھ جائیں تو آج کا ملا فتویٰ دیتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ یہ حدیث جبرائیل ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور مشت نبی میں بھی باقاعدہ اس کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، مکہ میں بھی اس کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا ان کی آنکھوں میں پٹی ہے؟ تعصب کی اینک ہٹا کے دیکھو کہ جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر شہادت کی حالت میں بیٹھے ہیں، تو اب وہ بہنا اگر یہ شرک ہے تو جاؤ رب سے پوچھو، رب نے اس سے جبرائیل کو یہ سکھایا تھا۔ جبرائیل کو بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی طریقہ بتایا تھا کہ اس طرح بیٹھو۔ پھر رب سے پوچھو، تم نے مقام مصطفیٰ نہیں سمجھا، حدیث جبرائیل بیان کرتے ہو، جبرائیل کا بیٹھنے کا طریقہ نہیں تمہیں پڑا۔ عجیب تماشا ہے، اللہ ہدایت دے۔ اور اس کے بعد پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ ساری معاملات، اور فرمایا کہ کیا، فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون ہو؟ کون تھا؟ فرمایا جبرائیل۔ اور صحابہ نے کیا فرمایا؟ قلت اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ انہو جبرائیل اتاکم، فرمایا یہ جبرائیل اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو دین کے اندر تمہیں تمہارے ذہنوں کے اندر سوال تھے ان سوالوں کا جواب بھی، اور تمہیں سرکار کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھنے کا طریقہ وہ بھی سکھانے آئے ہیں، ادب مصطفیٰ بھی سکھانے آئے گئے۔ تو جبرائیل نے ہمیں سکھایا یہ ادب، ہم نے اپنی مرض سے نہیں گڑھا، سبریلیوں نے اپنی مرض سے نہیں گڑھا، بلکہ حدیث جبرائیل سے سیکھا ہے کہ سرکار کے روزے کے سامنے شہادت بیٹھنا، یہ طریقہ ہم نے جبرائیل سے سیکھا ہے، اور جبرائیل کو سکھانے میں رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ شان مصطفیٰ کو سمجھو، سرکار علیہ السلام کی عظمت اور فضائل و مناقب کو سمجھو۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے فرمایا میرے آقا، ہمارے آقا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، مقام حدیبیہ کے موقع پر سرکار صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے۔ اب ایک ڈول سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا، سرکار نے اس ڈول میں اپنے ہاتھ مبارک رکھے، جب سرکار نے اس ڈول میں اپنے ہاتھ رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اب پانی کے چشمے کتنے جاری ہوئے؟ اس صحابہ نے اس پانی سے پانی بھی پیا، ان صحابہ کو غسل کی حاجت بھی پوری کی، صحابہ نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اب 1500 صحابہ ہیں، 1500 صحابہ نے اس سے پانی بھی پیا ہے، 1500 صحابہ نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے، 1500 صحابہ نے اس سے غسل بھی کیا جن کو حاجت تھی، اور اس کے بعد جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے۔ تو بتاؤ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا عظیم معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا پتھر پر تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پتھر سے پانی تو آتا ہی ہے، معجزہ ہے، اس معجزے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ تمہارے جسم سے ٹک لگتا ہے، پیپ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، اور اتنے چشمے کے جاری ہونا کہ 1500 صحابہ نے اس سے پانی بھی پیا ہے، 1500 صحابہ نے اس سے غسل بھی کیا ہے، 1500 صحابہ نے اپنے جانوروں کو پانی بھی پلایا ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر ہی نے یہ اشکال ہمیں دور کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا قالا لو کن میۃ الف، فرمایا ہم تو اگر لاکھ بھی ہوتے تو پورے ہو جاتے، فرمایا ہم کو کافی تھا
لا کفاتنا، فرمایا اگر ہم لاکھ بھی ہوتے لا کفانا، تو فرمایا ہم کو وہ پانی کفایت کر جاتا، لیکن فرمایا کن ہم سا عشرۃ میۃ، لیکن فرمایا ہم 1500 تھے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے کہ شان مصطفیٰ کو سینہ کھول کے ماننا ہے، عقل پہ نہیں تولنا۔ بھائی 1500 صحابی کیسے آ گیا پانی؟ سرکار کے انہیں سے پانی کے چشمے ایک دو صحابہ نہیں ہے، 1500 صحابہ ہیں، 1500 صحابیوں نے پانی پیا ہے، غسل بھی کیا ہے، جانوروں کو پانی بھی پلایا ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تو 1500 تھے، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے لکفات، ہمیں وہ کفایت کر جانا تھا۔ عظمت مصطفیٰ کو تو سمجھو، سرکار کی عظمت اور فضائل اور مراقب کو سمجھو۔ وہ سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بالا، ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا، ہمارا نبی وہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے، وہ حسن کائنات ہے، وہ بے مثل ہیں، وہ بے مثال ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت مولا علی مشکل کشا سے روایت ہے، اور وہ مولا علی وہ مشکل کشا، وہ مولا علی وہ مشکل کشا فرماتے ہیں ان علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت و علی بابها، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت ہے، حضرت علی سے روایت ہے، اور علی ہی کی شان ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انا دار الحکمت، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں۔ سرکار فرما رہے ہیں انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، وہ علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حکمت انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دروازہ بغیر دیواروں کے نہیں ہوتا، بنیادوں کے نہیں ہوتا، چھت کے نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق یہ ساری دیواریں ہیں، اور اس کے بعد علی اس کے دروازے ہیں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث حضرت طلحہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، رفیق یعنی فی جنتی، اور فرمایا میرا رفیق سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور سرکار نے فرمایا میرا ساتھی سمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے راوی طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور کیا فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ یوم عرفات، آقا علیہ السلام نے یوم عرفات کے دن فرماتے ہم نے حج کے دن یوم عرفات کے دن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام اونٹنی کسوہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اونٹنی کسوہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں انی ترکت فیکم، اے لوگوں فیکم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ان احستم بھی، فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لو، لن تدلوا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک کتاب، و اطرتی اہل البیت ہی، فرمایا ایک اہل بیت، اور بعض حدیثوں کے اندر وہ سنت بھی آیا ہے اور اہل بیت بھی آیا ہے، اور سرکار نے فرمایا تم نہیں گمراہ ہوگے، لن تدلوا کتاب اللہ، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور لن جب فعل مضارع پر داخل ہو تو پھر یہاں پر شد و مد کے ساتھ کہا گیا ہے، یہاں پر تاکید والا معنی ہو گیا، ہرگز نہیں گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، ایک کتاب اللہ ہے، اور اس کے بعد اطرت اہل البیت، اور ایک میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو سرکار فرما رہے تم گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور حضرت دوسری حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات ہے، اور فرمایا آقا علیہ السلام کہ ایک نماز پڑھ رہے ہیں آقا علیہ السلام، اور نماز کے دوران آقا علیہ السلام کو بچھو نے کاٹا، اور سرکار علیہ السلام نے بعد میں اس بچھو کو اپنے جوتے سے اس کو مارا، اور اس کو یعنی قتل کر دیا۔ اور پھر جب نماز سے آقا علیہ السلام فارغ ہوئے تو پھر آقا علیہ السلام نے اس پر لعن اللہ، اور آقا علیہ السلام نے اس بچھو پر لعن بھی فرمائی، اور فرمایا کہ یہ نماز اور غیر نماز دونوں صورتیں میں چھوڑتا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے نمک منگایا اور پانی منگایا، اور پھر اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، اس انگلی کو برتن میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا آقا علیہ السلام نے وہاں پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کے اس پر دم بھی کیا۔ تو گویا جب بچھو کاٹ جائے وہاں پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کے دم کی جائے، یہ طریقہ بھی ہمیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ نمک اور پانی میں ڈال کر اس میں پھر برتن میں ہاتھ مبارک رکھا، پھر اس کے بعد اس پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کے آقا علیہ السلام نے اس پر دم بھی کیا ہے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔
اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن سعید سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال من ضامنا، فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک زبان کی اور اس کے بعد فرمایا دو پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، فرمایا ازمن لہو جنت، فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی اس کو ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی ضمانت کیوں دی گئی؟ فرمایا یہ زبان ہی ہے جو تمہیں جنت میں لے کے جائے گی، یہ زبان ہی ہے جو تمہیں دوزخ میں لے کے جائے گی، زبان ہی تمہیں جنت میں لے کے جائے گی، زبان ہی تمہیں دوزخ میں لے کے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ زبان جو ہے یہی جھوٹ بولتی ہے، اور اسی زبان سے غیبت ہوتی ہے، اور اسی زبان سے قال رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، اسی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اسی زبان سے سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، اسی زبان سے الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اسی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اسی زبان سے سورۃ فاتحہ والناس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فرمایا یہی زبان تمہیں جنت میں لے کے جائے گی، یہی زبان تمہیں دوزخ میں لے کے جائے گی۔ فرمایا تم اس کی گارنٹی دے دو، اس کے اندر خیر بھی ہے، اس کے اندر شر بھی ہے، تم فرمایا خیر اس کو استعمال کرو۔ تو فرمایا اور دوسرا شرمگاہ کا غلط طریقہ استعمال نہ کرو، غیر بیوی کے پاس نہ جاؤ، بیوی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جاؤ، اور فرمایا اس کی ضمانت دے دو، فرمایا تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ضمانت وہی دے گا جو جنت کا مالک ہو، ضمانت وہی دیتا ہے جو جنت کا مالک ہو۔ تو کیا اللہ نے تو مصطفیٰ کو جنت کا مالک بنا دیا، انا اعطیناک الکوثر، پیارے ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے تو جنت کا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، جنت کے پتوں شجر پہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا، اور اللہ نے جنت کا مالک تو مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ایک عربی ایک مرد آیا، آقا علیہ السلام سے پوچھا متى سعد، قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ آپ نے تیاری کی؟ تو صحابی فرماتے ہیں نہیں میں نے اتنی تیاری تو نہیں کی۔ ارے صحابہ کا یہ فرمانا میں نے اتنی تیاری نہیں کی، صحابہ نے تیاری نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ جو تقوی، جو طہارت، جو عبادت، ریاضت جو آپ صحابہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جتنا مرضی ولی کتب بن جائے لیکن جو مقام صحابہ کا ہے اس کے مد مقابل نہیں بن سکتے، تم نہیں آ سکتا، نہیں بن سکتے۔ تو صحابہ ہمارے نہیں، میں نے اتنی تیاری تو نہیں کی۔ فرمایا انی احب اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے محبت دنیا میں کرتا ہے جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا حضرت عبداللہ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب حلال فریضۃ بعد فریضۃ، اور فرمایا کہ حلال رزق کی کمائی کی تلاش کرو، حلال رزق کی طلب کرو، یعنی کاروبار کرو، حلال رزق کرو۔ تو فرمایا اس کے بعد نماز کے وقت میں نماز پڑھو، تو فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے کرو، لیکن نماز کے ٹائم چھوڑ دو، نماز پڑھو، اس کے بعد پھر سارا کام کرو۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اس کے اندر کیا فرمایا؟ حضرت سعد بن سعید سے روایت ہے قال رسول اللہ من احظا، فرمایا جو کسی مسلمان کی ظلمن ایک بلشوی زمین کو جبر اس سے چھین لے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کے توق بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضور کے صدقے ہمیں اس سے پناہ دے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع، فرمایا جو استطاعت رکھتا ہے ان یموت بالمدینہ، جو مدینے میں مر سکتا ہے وہ مدینے میں مرے۔ فرمایا انی اشفع، فرمایا لما یموت بہا، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آقا علیہ السلام شفاعت آقا علیہ السلام فرمایا میں تو بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، لیکن جو مدینے میں مرے گا اس کی خاص شفاعت فرمائیں گے۔ فرمایا جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے مدینے میں مرنے کی، اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے۔ فرمایا انی اشفع، فرمایا میں اس مدینے میں مرنے والے کی خاص شفاعت فرماؤں گا، مدینے میں مرنے والوں کی خاص شفاعت فرماؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق مسلمی علی مسلم خمس رد الاسلام عبادت مریضی اتباع جنائزی و اجابت الدعوتی و تشمیعاتی۔ سرکار نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے، اور اس کے بعد فرمایا جب وہ بیمار ہو تو بیمار کی عیادت کرے، اور اس کے بعد جب جنازہ ہو، جب وہ مر جائے تو جنازے کی دعوت دے، اور اس کے بعد جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور جب چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے۔ تو یہ مسلمان کے 5 حق ہیں۔
جب سلام کرے تو سلام کا جواب دے، جب اس کے بعد بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے پر جائے، اور وہ جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور جب وہ چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب تم جنت سے گزرا کرو تو جنت سے گزرا کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا میرے آقا ہم دنیا والے ہیں، ہم جنت میں رہے، ہم جنت دنیا میں دنیا والے ہیں، ہم جنت میں جب جائیں گے تب اسے کھا لیں گے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہاں پر بیٹھ جاؤ، وہاں سے ایسے ہی جیسے جنت کی کیاری سے تم نے کچھ کھایا۔ تو سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، تسبیح پڑھنا بھی صدقہ ہے، توحید پڑھنا بھی صدقہ ہے، ہر شے صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، حدیث پڑھنا پڑھانا یہ بڑی اسعادت کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا جو میری حدیث کو سنے اور اس کو سمجھے اور پھر اس کو شیئر کرے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تم کریمیں لگاتے ہو، کریموں لگا کر اس کے بعد چہرہ بڑا اچھا ہو جائے، چمک والا ہو جائے، مدینے والے کی حدیثیں پڑھو، مدینے والے کی حدیثیں سناؤ، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا۔ یہ مدینے والے مصطفیٰ کی دعا ہے۔ اور سرکار فرماتے میں اس کی ہاں شفاعت کروں گا۔ اور یہ میری ویڈیو سوشل میڈیا پہ جاری ہے، آپ دیگر ویڈیو شیئر کرتے، یہ تو قال رسول اللہ کی صدا ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، یہ اس کا فرمان پڑھا جا رہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی مرض سے کچھ نہیں فرماتے مگر وہی سے۔ تو مصطفیٰ کا فرمان سنایا جا رہا ہے، اور یہ دو نجات ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، وجہ کائنات جانے کائنات کا فرمان پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ حضور کے نرین پاک کا صدقہ ہماری بے حساب بخشی فرمائے اور بے حساب بخشی فرمائے۔ اور یہ حدیث کو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جو بھی اس پر عمل کرے گا یہ آپ کے لیے میرے لیے توشہ نجات ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ نام محمد سننا پڑھنا سنانا یہ توشہ نجات ہے، بخشش ہے۔ اللہ نے ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، جنت کے پتوں پہ محمد محمد لکھا ہے، ٹیلی پر محمد لکھا ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، بالغ العلا بکمالہ کشفا جد بجمالہ حسن جمیع صالح صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔